بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز الوضوء بماء السماء والارض كالمطر والعين۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان یہاں سے ان پانیوں کا ذکر کرتے ہیں جن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے یا جن سے جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وضو کرنا جائز ہے آسمان اور زمین کے پانی سے، کالمطر والعین، مطر کہتے ہیں بارش کو، عین کہتے ہیں چشمے کو، جیسے کہ بارش کا پانی اور چشمے کا پانی۔ مطر یہ آسمان کے پانی کی مثال ہے اور عین یہ زمین کے پانی کی مثال ہے۔ وَأَمَّا مَاءُ الثَّلْجِ فَإِنْ كَانَ ذَائِبًا بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا۔ اور رہا برف کا پانی، یعنی برف ہوتی نا، جب وہ پگھلتی ہے تو اس سے پانی آتا ہے، کہتے ہیں رہا برف کا پانی، تو اگر برف پگھلنے والی ہے یعنی اس سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس ٹپکتے ہوئے پانی سے وضو کیا اور وہ اچھی طرح اعضاء پر بہہ گیا تو جائز ہے، اور اگر اس برف سے پانی ٹپک نہیں رہا ہے بلکہ برف کو اٹھا کر اعضاء پر مل لیا اور اس سے اعضاء گیلے ہو گئے تو یہ وضو جائز نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَاءُ الثَّلْجِ فَإِنْ كَانَ ذَائِبًا بِحَيْثُ يَتَقَاطَرُ يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا۔ اور رہا برف کا پانی، تو اگر برف پگھلی ہوئی ہے اس طور پر کہ وہ قطرہ بقطرہ ٹپک رہا ہے تو جائز ہے، ورنہ تو نہیں۔ وَإِنْ تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكْثِ أَوْ غَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ أي الطعام أو اللون أو الريح شيء، أو غير أحد أوصافه أي الطعام أو اللون أو الريح شيء طاهر كالتراب والأشنان والصابون والزعفران۔ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اگرچہ وہ پانی متغیر ہو گیا ہو ایک مدت تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، یا جو ہے کسی پاک چیز نے اس پانی کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ یا بو یا مزہ میں سے کسی وصف کو بدل دیا ہو۔ پاک چیز جیسے کہ مٹی پڑ جاتی نا پانی میں تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، بو بھی بدل جاتی ہے، کئی بار مزہ ہی بدل جاتا ہے۔ اشنان یہ گھاس ہے، پانی میں پڑے گی رنگ کو بدل دیتی ہے۔ صابن ہے، پانی کے جو ہے بو کو بدل دیتا ہے۔ زعفران ہے، پانی کے رنگ کو بدل دیتی ہے۔ تو اگرچہ پانی کا کوئی وصف متغیر ہو گیا ہو بہت دنوں تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، یا اس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو جس نے پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف کو بدل دیا ہو، تب بھی اس پانی سے وضو کرنا یہ جائز ہے۔ اب یہاں مصنف علیہ الرحمن نے مثال کے طور پر چار چیزیں ذکر کی، مٹی کو ذکر کیا، اشنان کو ذکر کیا، صابن کو ذکر کیا، زعفران کو ذکر کیا، جو پانی میں ملتی ہیں اس کے اوصاف کو متغیر کرتی ہیں، اس کی مثال میں چار چیزیں ذکر کی۔ تو شارح کہتے ہیں چار چیزوں کو ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے، ایک مثال دے دینا کافی ہے نا۔ تو کہتے ہیں مصنف نے یہ کثیر مثالیں اس لیے دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو پانی کے اندر مل کر اس کے اوصاف کو بدل رہی ہے، وہ چیز چاہے زمین کی جنس سے ہو یا زمین کی جنس سے نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے اس سے تطہیر مقصود ہو یا تطہیر مقصود نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے نا۔ بہر صورت حکم یہی رہے گا کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ زمین کی جنس ہو جیسے مٹی، یہ زمین کی جنس کی مثال ہو گئی۔ تطہیر مقصود ہو کسی چیز سے تو اس کی، اور جو جنس سے عرض سے نہ اس کی مثال اشنان ہو گئی، صابن ہو گیا۔ جس سے نہ تطہیر مقصود ہو نہ زمین کی جنس سے ہو اس کی مثال زعفران ہو گئی۔ تو کسی طرح کی بھی پاک چیز اگر ملتی ہے اور پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف یا تینوں وصف کو بدل دیتی ہے، مگر پانی کی رقت یعنی اس کا پتلا ہونا اور سیلان اور اس کا بہنے والا ہونا، یہ وصف اگر دونوں باقی ہیں اور اس ملنے والی چیز کی وجہ سے پانی کا نام نہیں بدلا ہے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ امام ابو یوسف کا اختلاف ہے علیہ الرحمہ، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز پانی میں ملی ہے اگر اس سے مقصد نظافت ہے، اس سے مقصد مزید طہارت ہوتا ہے، جیسے کہ اشنان ہے یا صابن ہے، تو اس کو کیوں لگاتے ہیں یا پانی میں کیوں ابالتے ہیں؟ تاکہ پانی اس قابل ہو جائے کہ بدن کو خوب اچھی طرح صاف کر دے۔ تو کہتے ہیں اگر ملنے والی چیز سے مقصود تنظیف و تطہیر ہے مزید، تب تو اس پانی سے وضو جائز ہے، اور جو چیز ملی اگر اس سے مقصود تطہیر نہیں ہے نا، تو پھر اس میں ان کی دو روایتیں ہیں۔
ایک روایت یہ ہے کہ اگر وہ پانی پر غالب آ گئی، یعنی اتنی زیادہ مل گئی کہ پانی کا رقت و سیلان جو وصف ہے، اس کی طبیعت ہے، وہ ختم ہو گیا، تب اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس مقدار میں نہیں ملی ہے، تھوڑی بہت ملی ہے، تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمَكْثِ أَوْ غَيَّرَ أَحْدَ أَوْصَافِهِ أي الطعم أو اللون أو الريح شيء طاهر كالتراب والأشنان والصابون والزعفران، اگرچہ وہ پانی متغیر ہو گیا ہو یا اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف، یعنی اس کا ذائقہ یا رنگ یا بو مزہ بدل دیا ہو، شیء طاہر کسی پاک چیز نے، جیسے کہ مٹی ہے، اشنان گھاس ہے، صابن ہے، زعفران ہے، تب بھی وضو جائز ہے۔ انما عد هذه الاشیاء، مصنف نے ان چیزوں کو شمار کرایا، لیعلم ان الحکم لا يختلف بان كان المخلوط من جنس الارض كالتراب او شيء يقصد بخلطه التطهير كالاشنان والصابن او شيء اخر كالزعفران۔ مصنف نے ان چیزوں کو شمار کرایا تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جواز طہارت کا حکم مختلف نہیں ہوگا، اس طور پر کہ ملنے والی چیز زمین کی جنس سے ہو، جیسے کہ مٹی، اور شین یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے ملنے سے تطہیر مقصود ہوتی ہے، جیسے گوشنان و صابن، یا کوئی اور چیز ہو جس سے جو نہ زمین کی جنس سے ہو نہ تطہیر مقصود ہو، جیسے زعفران۔ تینوں صورتوں میں حکم وہی رہے گا، مختلف نہیں ہوگا۔ وعند ابی یوسف ان کان المخلوط شیء یقصد به التطہیر یجوز به الوضوء الا ان یغلب علی الماء۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر پانی میں ملنے والی چیز ایسی ہے جس سے تطہیر مقصود ہوتی ہے تو اس سے وضو جائز ہے، مگر یہ کہ وہ پانی پر غالب آ جائے، حتی یزول طبعہ، یہاں تک کہ اس کی طبیعت زائل ہو جائے، جو کہ رقت و سیلان ہے، تو جائز نہیں، وہ ہم بھی کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطْهِيرُ، اور اگر وہ چیز ایسی ہے جس سے تطہیر مقصود نہیں ہوتی ہے، ففی روایت، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ یشترط لعدم جواز توضی به غلبتہ علی الماء، تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے شرط لگائی ہے اس سے وضو کے ناجائز ہونے کے لیے کہ وہ پانی پر غالب آ جائے۔ وفی روایت لا یشترط، اور ایک روایت میں کہ ان کے نزدیک کوئی شرط نہیں ہے، مطلقاً اس سے وضو ناجائز ہے۔ وما لیس من جنس الارض ففی خلاف الشافعی، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہ ہو اور وہ پانی میں مل جائے تو اس صورت میں امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ جو ہے اس سے وضو کو جائز نہیں مانتے، لہذا ان کے نزدیک مائع اشنان، مائع صابن اور مائع زعفران سے وضو جائز نہیں ہے۔ وبماء جار فیہ نجس لم یرا اثرہ اے طعمہ او لونہ او ریحہ، اور وضو جائز ہے اس بہتے پانی سے کہ جس میں نجاست کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو، یعنی نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلا ہو، اس بہتے پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر مائع کثیر جو کم سے جو دہدردہ سے یا اس دہدردہ یا اس سے زائد ہو، یا بہتا ہوا پانی، اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو جب تک نجاست سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے۔ اور اگر نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو پھر اس سے وضو کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر مائع قلیل ہے، یعنی دہ دردہ سے کم پانی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو چاہے رنگ و مزہ بدلے یا نہ بدلے، بہرحال اس سے وضو ناجائز ہوگا، وہ پانی ناپاک ہوگا۔ وَبِمَاءٍ جَارٍ فِيهِ نَجْسٌ لَمْ يُرَى أَثْرُهُ، اور اس پانی سے جائز ہے جس میں نجس ہو جس کا اثر دکھائی نہ دیتا ہو، یعنی اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلا ہو۔ اختلفوا فی حد الجاری، کہتے ہیں مائع جاری کی تحدید میں اختلاف ہے، یعنی مائع جاری ہم کس کو کہیں گے، اس کی کوئی حد متعین کیا ہے؟ تو اس میں کئی تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف یہ کی کہ مائع جاری وہ ہے جو اپنے ساتھ پتے یا تنکے کو بہا کر لے جائے، ٹھیک ہے، وہ مائع جاری ہے۔ اور بعد نے کہا کہ مائع جاری وہ ہے کہ اگر انسان اس کو حرکت دے تو وہ متحرک ہو جائے،
یعنی اگر ایک کنارے پر حرکت کرے تو دوسرا کنارہ متحرک ہو جائے، وہ مائع جاری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو مصنف نے تعریف پیش کی ہے وہ بہت آسان ہے اور اس کا سمجھنا بہت زیادہ سہل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تعریف ماخوذ بھی ہے اور معتبر بھی ہے۔ وختلف فی حد الجاری، اور مائع جاری کی تعریف اور اس کی حد میں اختلاف کیا گیا ہے۔ فالحد الذی لیس فی درکی حرج ما یذہب من طبنۃ او برق، وہ تعریف جس کے سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ ہے کہ مائع جاری وہ ہے جو بہا لے جائے تنکے کو یا پتے کو۔ فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقٍ وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ تَجْرِي مَعَ ظُروفٍ يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ إِذْ هُوَ مَاءٌ جَارٍ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر نہر کی اوپری سطح کو کسی چیز سے بند کر دیا گیا، یعنی نہر کی اوپری سطح پر بند باندھ دیا گیا لیکن اس کی نچلی سطح سے پانی بہہ رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ بہاؤ سب سے زیادہ اوپری سطح میں ہوتا ہے، وہ کر دی بند، تو اب نیچے جو پانی بہے گا وہ ہلکے سلو اسپیڈ سے بہے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جو سلو اسپیڈ سے یا ہلکے ہلکے جو پانی بہ رہا ہے ضعف کے ساتھ، اس پانی سے وضو جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو ٹھہرا پانی مانیں گے یا بہتا پانی مانیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے وضو جائز ہوگا کیونکہ وہ بھی بہتا ہی پانی ہے نا، اگرچہ اس کا بہاؤ بہت کم ہے۔ ہر وہ پانی جس کا بہاؤ کم ہو اس سے وضو تو جائز ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب اس سے وضو کیا جائے تو انسان اس طرح بیٹھے کہ اپنا غسالہ وہ استعمال نہ کرنے پائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرا چلو لینے سے پہلے چلو کا پانی جو اعضاء سے جھڑ کر وہاں گرا ہے وہ بہہ جائے کم سے کم، ہے نا، دونوں چلوؤں کے درمیان اتنی مقدار کا فاصلہ رکھے کہ پہلے والا جو مستعمل پانی گرا ہے وہاں وہ کم سے کم بہہ جائے، اس کے بعد دوسرا چلو اٹھائے تاکہ مائع مستعمل کو دوبارہ استعمال کرنا لازم نہ ہے۔ فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ مِنْ فَوْقٍ وَبَقِيَّةُ الْمَاءِ تَجْرِي مَعَ ضَعِيفٍ يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ، اور جب نہر کو اوپر سے بند کر دیا جائے اور باقی پانی بہتا ہو کمزوری کے ساتھ، ضعف کے ساتھ، تو اس سے وضو جائز ہے، اذ ہوا ماء جار، اس لیے کہ وہ بہتا پانی ہے۔ وکل ماء ضعیف الجریان اذا تبضا به يجب ان يجلس بحيث لا يستعمل غسالته ويمسك ويمسك ويمكث بين الغرفتين مقدار ما يذهب غسالته، اور ہر وہ پانی جس کا بہاؤ بہت ضعیف ہو جب اس سے وضو کیا جائے تو واجب ہے کہ متوضی اس طور پر بیٹھے کہ اپنا غسالہ استعمال نہ کر پائے۔ غسالہ کہتے ہیں وہ پانی جو اعضاء کو دھو کر گر جاتا ہے، اپنا غسالہ استعمال نہ کر پائے، یا وہ دونوں چلوؤں کے درمیان اتنی مقدار فاصلہ رکھے کہ اس کا غسالہ پانی بہا لے جائے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ حوض صغیر یعنی چھوٹا سا حوض ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکلتا ہے نا، جیسے کہ جنہوں نے کھیتوں میں ٹویل دیکھے ہوں گے کھیتی باڑی کے زمانے میں، تو وہاں ٹویل کے نہر پر آگے جا کر ایک حوضیہ سی بنا دیتے چھوٹے سا، اس میں ایک طرف سے پانی گھستا ہے دوسری طرف سے نکلتا ہے، تو ایسا کوئی چھوٹا حوض ہے تو فرماتے ہیں اس کی ہر جانب سے وضو کرنا جائز ہے، کسی بھی جانب سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی بہتا پانی ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے، بعد نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا حوض 4x4 یا اس سے کم کا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر زیادہ کا ہے تو جائز نہیں ہے۔ زیادہ والوں نے عدم جواز کی وجہ یہ بتائی کہ زیادہ ہوگا تو کئی بار ایسا ہے کہ انسان نے چلو اٹھایا، چونکہ تھوڑی سی جگہ پانی ہے وہ تو وہیں گرے گا پانی مستعمل، اور وہ جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہٹ نہیں پائے گا، تب تک یہ دوسرے چلو اٹھا لے گا، تو میں مستعمل کا استعمال کرنا لازم آئے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ 4x4 سے زیادہ کا ہے تو جائز نہیں ہے، 4x4 یا اس سے کم کا ہے تو چونکہ یہ بہت تھوڑا سا ہے، اتنی چیز کو تو پار کر ہی لے گا، اگر سلو اسپیڈ سے بھی بہ رہا ہے تب بھی پانی 4x4 کو تو پار کر لے گا دوسرے چلو اٹھانے تک، تو کہا کہ اس میں مستعمل کا استعمال کے لازم آنے کی صورت نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ 4x4 ہو یا اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بہتا پانی ہے، وہ بہتے پانی میں جہاں سے آپ چلو ہٹائیں گے اور پانی ہلکے پھلکے بھی بہ رہا ہے تب بھی وہ تقریباً بہا لے جاتا ہے، ورنہ وہی اوپر والی صورت اختیار کریں
یا تو بیٹھے اس طرح سے کہ مستعمل پانی استعمال کرنا لازم نہ آئے، یا دونوں چلوؤں کے درمیان اتنی دیر کا فاصلہ رکھ لیں۔ وَإِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيرًا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ مِنْ جَانِبٍ وَيَخْرُجُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ فِي جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، اور جب حوض چھوٹا ہو کہ جس میں ایک طرف سے پانی داخل ہوتا اور دوسری طرف سے نکلتا ہو، تو اس کے سب جانب سے وضو جائز ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے۔ من غیر تفصیل بین ان یکون اربعا فی اربعین او اقل فیجوز او اکثر فلا یجوز، یہ تفصیل کیے بغیر کہ وہ 4 بائی 4 یا کم ہو تو جائز ہے اور زیادہ ہو تو ناجائز ہے۔